بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور میرے ساتھ حسب معمول ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلا پروگرام اس تناظر میں ہوا تھا کہ ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، نماز کے حوالے سے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ کے دین کو پہلے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اس کے بعد پھر پوری سوسائٹی میں قائم کرنا ہے، اس میں قیام کا مسئلہ ہے۔ اور نماز کے بارے میں بھی قیام کا مسئلہ ہے، اور قیام کا مسئلہ یہ نہیں کہ نماز پڑھنا ہے، قائم کرنا ہے کہ وہ ایک اجتماعی سوسائٹی میں ایک اجتماعی جو ہے کلچر ڈیولپ کرنا ہے نماز کا۔ اور پھر یہ بھی ہوا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ دین کے لیے اور ظلم کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ ہمہ وقت تیار رہنے چاہیے، اور جو عہد جدید کی یا جو بھی عہد حاضر ہے، لمحہ موجود جسے ہم کہتے ہیں، اس کی جو ضرورتیں ہیں انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس پہ ہم نے مثالیں بھی دی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب خندق کا موقع آیا تھا تو یہ خندق جو ہے وہ کھودنے کا یہ رواج نہیں تھا، یہ کسی اور ملک کا رواج تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اور خندق نہ صرف کھودوائی بلکہ خود کھودنے میں برابر کے شریک رہے۔ منجنیق کا تذکرہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق استعمال کیا، یعنی اس وقت کی جو اہم چیزیں تھیں وہ استعمال کی تھیں۔ تو یہ کہ ہمیں بھی اہم چیزیں استعمال کرنے کے لیے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ طاقت کے توازن کو برقرار رکھا جا سکے۔ تو اس پر بات ہوئی تھی تھوڑی سی، شجاع صاحب کی طرف چلیں گے، ریکیپ لیں گے، پھر انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے نماز کو ترجمہ اور اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور دوسرے میں برائی کو مٹانے کے لیے وہ جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ طاقت سے برائی کو روک دو، ورنہ پھر زبان کی طاقت سے روک دو، اور وہ بھی نہیں ممکن ہے تو پھر دل سے تو کم از کم برا سمجھو۔ ہم تو صرف دل سے برا سمجھنے والوں میں شامل ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ چند نشستوں سے ہم ماہ رمضان کے بعد قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی اس پر کلام کرتے ہوئے آئے۔ سورۃ الفاتحہ کے مفہوم کو ہم نے کسی درجے میں سمجھنے کی کوشش کی۔ آخری 10 صورتوں کی ہم نے توجہ دلانے کی کوشش کی کہ ان میں سیرت کے بھی بہت سے اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، دین کی بہت بنیادی اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس سب کا ہمیں توجہ کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نمازوں میں ہماری توجہ بڑھ سکے۔ ہم نے نماز میں خشوع اور خضوع پر بھی کلام کیا تھا۔ پھر جو آپ نے نماز کو قائم کرنے کی بات کی، جسے اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے، تو نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنا، طہارت کا اہتمام ہونا، خشوع خضوع کا اہتمام ہونا، اور نماز میں جو ارکان ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود آرام آرام سے اطمینان سے ادا کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا مردوں کے لیے لازم کیا گیا۔ یہ سارے پہلو ہیں کہ جس سے ایک معاشرہ سنورتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی بھی ہے، اور جب خوف خدا دل میں ہوگا تو بندوں کے رویے و کردار بھی درست۔ پھر ہم نے کلام کیا علم دین کے حوالے سے، اور بلکہ علم نافع کے حوالے سے، کہ اپنے علم دین میں بھی اضافہ کریں، مادی علوم، عصری علوم بجا، مگر انہیں تابع رہنا چاہیے ہدایت کے علم کے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا تذکرہ بھی سامنے آیا۔ پھر ہمارا دین پریکٹیکل دین ہے اور اجتماعی معاملات کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے، تو ہم نے یہ بھی جانا کہ امت اپنے بھائی بہنوں کے درد کو محسوس کرے۔ ایک حدیث مبارک کا حوالہ بار بار آتا ہے، ہم سب کو یاد بھی ہے کہ ساری امت ایک جسم واحد کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو جہاں کہیں مسلمان مظلومی کی زندگی گزار رہے ہیں، بالخصوص کشمیر کا معاملہ ہو جائے، فلسطین کا معاملہ ہو جائے، دنیا کے اور علاقوں کا معاملہ، تو ہم مسلمانوں کو امتی ہونے کے ناطے ان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، اور جو کچھ ہمارے بس میں کرنا ممکن ہے، دعا کے ذریعے سے اور مالی تعاون کے ذریعے سے، اخلاقی تعاون کے ذریعے سے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے اعتبار سے، پھر مقتدر طبقات کو متوجہ کرنے کے اعتبار سے، یہ سارے پہلو جو ہمارے کرنے کے کاموں میں شامل ہیں۔ پھر جس حدیث مبارک کا آپ نے حوالہ دیا کہ حدیث مبارک مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، تم میں سے جو منکر کو بدی کو دے کے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے بدلے، اگر زبان کی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔
اور دوسری روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں۔ تو اگر بدی کو بدی نہ سمجھے، ظلم کو ظلم نہ سمجھے، برائی کو برائی نہ سمجھے تو ایمان نہیں ہے۔ تو کم سے کم درجہ دل کا ہے مگر زبان موجود اچھا، ہے۔ اس میں ظلم میں کب کلام ظلم سے مراد مطلب ہماری یہ ہے کہ ناانصافیاں جب ہو رہی ہیں تو اب اس کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی تمیز نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے حوالہ دیا تھا پچھلے پروگرام میں، حلف الفضول کا آپ نے حوالہ دیا تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے آغاز وحی سے پہلے کی بات ہے، اور یہ ایک معاہدہ تھا جس میں حضور بھی شریک ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ معاہدہ اس بات کا تھا کہ مکہ مکرمہ میں باہر سے جو لوگ آتے، کوئی تجارت کے اعتبار سے آتا، کوئی دیگر امور کے اعتبار سے، اور کسی کو مقامی قبیلے کی اگر حمایت حاصل نہ ہوتی تو وہ بیچارہ تو اگر اس کا مال لٹ گیا یا کوئی اور مصیبت اس پر آگے کو اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایسے کچھ لوگ جمع ہوئے کہ جنہوں چاہ کہ ان مظلوموں کی داد رسی کے لیے ہم کھڑے ہوتے۔ اس معاہدے میں اللہ کے رسول شریک ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، حلف الفضول اسے کہا جاتا ہے، اور بعد میں آغاز وحی کے بعد کا دور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج بھی ایسے کسی معاہدے کی طرف مجھے بلایا جائے گا تو میں آج بھی اس میں شرکت کروں گا۔ تو مظلوم کی داد رسی، ظلم کا خاتمہ، عدل کا نفاذ، یہ تو امت مسلمہ سے مطالبہ ہے۔ اور ہم نے پچھلے پروگرام میں اگر یہ کلام کیا تھا سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کی روشنی میں کہ جو قوت مسلمانوں کو میسر آ سکے، جو ان کی استطاعت میں ہو، وہ قوت کا حصول کرے۔ کس مقصد کے لیے؟ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو مرعوب رکھنے کے لیے۔ اسلام اگر جنگی صلاحیت کا ہم سے تقاضا کرتا ہے تو وہ ظلم کے خاتمے، مظلوم کی داد رسی، عدل کے نفاذ اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، محض مالی غنیمت کشور کشائی کے لیے، غنیمت کے لیے اور جارحیت جو ہے اس کے لیے اسلام بالکل اجازت نہیں ہے۔ جارحیت نہیں کر سکتے آپ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے آپ، طاقت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے آپ۔ اور جنگ کے جو اصول بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیے، اسلام وہ واحد دین ہے جس نے ہر جگہ جو ہے وہ اصول مقرر کیے، اور جنگ کے اصول سب سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہیں وہ متعین کیے۔ اس کا تذکرہ بھی ہوا تھا پچھلی مرتبہ کہ اگر ایسا ہو اور کہیں جا کر جنگ کرنا پڑے دین کے خاطر اور یہ کہ اصلاح احوال کے خاطر، تو اس میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ بہت سی چیزوں کی پابندی نہیں جو دنیا میں کہیں ممکن نہیں، اور حیرت ہوتی کیا جنگیں ایسی بھی ہوتی ہیں، جنگوں کی ایسی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں کہ عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، معذوروں کو قتل نہ کرنا، جو راہب اور مذہب کا ماننے والا اپنی عبادت گاہ میں مشغول عبادت ہو اس کو ہاتھ نہ لگانا، اور عبادت گاہوں کو ہاتھ نہ لگانا، اور فصلوں کو نہ کاٹنا، اور جانوروں کو نہ مارنا، اور جو گھر کا دروازہ بند کر لے چھوڑ دینا، جو پناہ مانگ لے پناہ دے دینا، جو ہتھیار پھینک دے، ہتھیار ڈال دے چھوڑ دینا۔ بھئی بچا کون؟ جو خود مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لڑنے کو تیار بیٹھا ہے، تو پھر جنگ فیصلہ کرے گی۔ جو ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے کہ نہیں ہم تو لڑیں گے۔ اور پھر جنگ کو بھی اسلام نے تہذیب عطا کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہذیب عطا فرمائی، اور جنگ کو بھی مقاصد کے ساتھ جوڑا ہے، جیسے کہ میں بار بار اشارہ کر چکا، آج بھی پچھلے پروگرام میں بھی، ظلم کا خاتمہ ہو، مظلوم کی داد رسی ہو، عدل کا نفاذ ہو، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو، یہ مقاصد ہیں جنگ کے اعتبار سے، قتال کے اعتبار سے جو دین نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور بھی چند مقاصد ہیں مگر یہ اشارتاً چند باتیں کافی ہیں کہ اس اعتبار سے جنگ برائے جنگ نہیں ہے، جنگی صلاحیت کا حصول محض برائے جنگی صلاحیت کے حصول نہیں بلکہ مقاصد کے ساتھ ہے۔ اور یہ تاریخی گواہ ہے اس بات پر، اور ہم نے سیرت النبی کا پروگرام جب کیا اور جب جنگ احد کی بات ہوئی تھی اور جب غزوہ بدر کی بات ہوئی تھی اور بہت سی جنگیں تھے، تو تبوک کی بات ہوئی تھی، تو یہ بھی مثالیں کچھ سامنے آئی تھیں کہ جب جنگی قیدی آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا صحابہ کرام کو۔ تو عجیب و غریب صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ عموماً کھجوریں کھایا کرتے تھے، اور گندم کھانا اس زمانے میں جو ذرا مہنگا سودا تھا، جیسے ہمارے یہاں آج بعض لوگ جو ہے بہت اچھا ریفائن آٹا کھاتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا وہ یہ چوکر ووکر والا آٹا سستا سا کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو صحابہ کرام خود کھجوریں کھا لیتے تھے اور جنگی قیدیوں کو باقاعدہ گندم کی روٹیاں اچھا کھانا جو فراہم کرتے، جس سے وہ حیرت زدہ رہ جاتے تھے کہ قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے۔ جو خواتین آتی تھیں قید ہو کے مال غنیمت میں آتی تھیں، وہ جو لونڈی بن کر آتی تھیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر، یہ تک ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہو یا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تو کہتے نہیں ہم تو نہیں جاتے،
यूँ भी हुआ جی تو یہ سب حسن سلوک کر دیا. اچھا اس سے جو ایک پہلو نکلتا ہے وہ حسن سلوک کا پہلو نکلتا ہے کہ جس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہر سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. جی اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں حسن سلوک کا حکم دیا. اور ایک اور حدیث ہم نے کئی مرتبہ زیر گفتگو لانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں حسن اختیار کرنے کا حکم دیا. حسن کیا ہے؟ خوبی سے، اچھا عمدگی کے ساتھ، ایکسلنس کے ساتھ. اور حدیث میں ہے کہ بکری کو بھی ذبح کرو تو فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ، حسن کے ساتھ ذبح کرو. اور اگر کسی کو قتل کرنا بھی پڑے، کبھی قاتل کو بھی سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا، احسن القتلہ، بہترین انداز سے قتل کرو. یہ بات پہلے ہمارے ناظرین کو یاد آ گئی ہوگی. بکری کو حسن کے ساتھ ذبح کرنا کیا ہے؟ ہاتھ مضبوط، چھری کی دھار تیز، کھلا پلا کے ذبح کرو. کسی اور جانور کے تڑپتے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. جب ذبح کر لو تو ٹھنڈا ہونے دو، اس کے بعد اس کی کھال کو اتارو. جانور کے بارے میں اتنی حسین تعلیم. تو انسانوں کے بارے میں اللہ اکبر. قاتل ہے، رحم کا مستحق نہیں، سزا دی جا رہی ہے، تو اگر جلاد تلوار سے گردن اڑا رہا ہو، مثال کے طور پر، ہاتھ مضبوط ہو، تلوار کی دھار تیز ہو، تاکہ اس قاتل کو بھی کم سے کم تکلیف ہو. یہ قاتل کے بارے میں اور جانور کے بارے میں حسین تعلیمات ہیں. تو دین اسلام نے انسانوں کے بارے میں اور عموم کے اعتبار سے بندوں کے ساتھ رویوں کے بارے میں کیا حسین تعلیم عطا کی ہوگی. یہ اگر کسی کو سمجھنا ہے تو آج وہ لوگ جو ریورٹڈ مسلمز ہیں، جو غیر مسلم سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، غیر مسلم ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، یا تو ملے گا کہ ہم قرآن سمجھ کر آئے ہیں، یا آپ کو ملے گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے آئے ہیں، یا قرآن اور سیرت النبی علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی کسی مسلمان کا طرز عمل دیکھ کر آئے ہیں. ایگزیکٹلی. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ابھی شعیع صاحب جو فرما رہے تھے کہ یا تو قرآن کو سمجھ کر آئے ہیں، اور ہم اس لیے پکے نہیں ہوتے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اور اسی پہ پچھلا پروگرام ہو رہا تھا کہ ترجمے سے پڑھیں گے تو سمجھیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے دکھی دل کے ساتھ، کہ ہمارے ہاں کسی تعلیمی ادارے میں، حال یہ کہ مذہبی تعلیمی اداروں میں بھی سیرت باقاعدہ نہیں پڑھائی جاتی. ایز اے سبجیکٹ. ہاں ایز سبجیکٹ نہیں پڑھائی جاتی. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تک سیرت، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو لازم قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم کی کہ اسوہ حسنہ کو دیکھو زندگی کی، تو اگر اسے ہم سبجیکٹ کے طور پہ نہ پڑھیں تو قرآن کو اتنی آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا. لیکن ہمارے ہاں کسی تعلیمی ادارے میں، چاہے وہ دنیاوی تعلیمی ادارے ہوں، دینی تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی ہوگی، لیکن اس طرح سبجیکٹ کے طور پہ نہیں پڑھائی جاتی. یہ پروگرام شروع کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اسے سیرت النبی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لائیں. سیرت النبی سے کوئی سے متاثر ہو کر آئے ہوں گے، یا کچھ لوگوں نے ایسے مسلمان دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے سیرت النبی کو اپنے اوپر نافذ کیا ہوگا، جس سے وہ متاثر ہو. بعض ممالک میں مبلغین تو گئے ہی نہیں، اور وہاں بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہوئی. کچھ لوگ جنگی قیدی بن کر آئے مسلمانوں کے ہاتھوں، عہد حاضر کی بات کر رہا ہوں، جنگی قیدی بن کر آئے، اور جب وہ قید سے رہا کیے گئے تو وہ آئے تو تھے کسی اور مذہب کے قیدی بن کر، اور جب گئے ہیں تو پھر کسی اور مذہب کے قید میں آ گئے اپنی مرضی سے، خود سپردگی کے ساتھ، اور اسلام نے ان کو پزیس کر لیا. یہ بڑی اچھی بات ہے. یعنی یہ حوالہ جات اس اعتبار سے بھی، مثلاً کوئی تاجر گئے ہیں انڈونیشیا اور ملیشیا، مسلمان تاجر تجارت کرنے کو گئے، مگر ان کے لین دین اور معاملات کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. بعض مرتبہ کچھ مسلمان نوجوان ہیں، اسٹڈیز کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، مقصد زیادہ ان کا کوئی تبلیغ کا نہیں ہوتا، سیدھی سی بات اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، مگر ان کے معاملات کو دیکھ کر اور ان کے رویے کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. بعض مرتبہ حالیہ ہم حالات کو اگر دیکھیں، بعض مرتبہ بعض مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر جب انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا تو ان کی اس استقامت کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو کبھی تاجروں کا طرز عمل، کبھی مسلمان طلباء کا طرز عمل، کبھی کچھ لوگوں کے استقامت کے رویوں کو دیکھ کر دنیا حیرت زدہ رہ جاتی ہے، اور ان کے یعنی ہمارے پھر دین کو قبول کرنے کی طرف وہ آمادہ ہو جاتی ہے. ایک بڑی دلچسپ بات ہے، کبھی ایسا دور بھی گزرا بعض علاقوں میں ہندوستان میں کہ مسلمانوں کے
کھانوں کی نفاست کو دیکھ کر ایگزیکٹلی یہ میں کہنے والا تھا کہ یہ وہ تعلیم، پیٹ کے راستے بھی اسلام اترا ہے بھائی. لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب لفظ استعمال کیا نفاست، کیونکہ ہم معاف کیجئے گا ذرا چٹخاروں کے عادی ہیں، تو ان چٹخاروں اور کھانوں کی خوشبوؤں کی بات کم، ان کی جو نفاست ہے اور اس نفاست جو آداب ہیں کھانے، آداب ہیں کھانے کے اور کھلانے کے، مہمان نوازی تو مسلمانوں کے اور بلکہ اسلام میں بہت اہم ہے. جی، کھانے کے آداب، کھلانے کے آداب، نفاست کا معاملہ، اور کچھ وہ چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں، اور ان سے مسلمان جب بچتا ہے تو غیر اس طرز عمل پر غور و فکر کر کے پہنچتا ضرور ہے کہ جن باتوں کو ان کے دین نے حرام قرار دیا اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، یا تو روح کا نقصان ہوتا ہے یا جسم کا نقصان ہوتا ہے. یہ دو بہت بنیادی باتیں ہیں. ظاہر ہے آدمی سبب تو تلاش کرتا نا، کیوں؟ جی، اصل میں انسان کے کو بنیادی طور پر ہماری پوری کائنات جو ہے وہ 5W+1H یعنی 5 بنیادی 6 بنیادی سوالات پر پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً 5-6 سوالات اس کے ذہن میں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے، کیا ہے، کب ہے، کیسے ہے، کون ہے، وہ اس طرف پلٹتا ہے. تو جب بھی ظاہر ہے کوئی دیکھتا ہوگا کہ یار یہ فلاں چیز نہیں کھاتے، کیوں، تو کیوں کا جواب تو پھر تلاش کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور یہیں سے پھر تحقیق کا اور ریسرچ کا آغاز ہوتا ہے. جی، تو یہ بہت سارے امور کو اگر ہم دیکھیں تو کئی مرتبہ مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھ کر بھی لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں. ہاں، جہاں یہ ہم بات کہہ رہے ہیں وہاں ایک اور بات بھی ہم کہیں گے. اللہ کا دین انفرادی سطح پر لوگوں کو اجازت دیتے ہیں جو چاہو سو کرو، اما شاکروں و اما کفورا. قرآن کریم فرماتا ہے چاہو شکر گزار بنو چاہو ناشکر بنو، تمہارا چوائس ہے. لیکن اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی حاکمیت کا نفاذ ہو. 3 مرتبہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے لیے. لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو وہ جو ہم قتال کے مقاصد سمجھتے ہیں نا، اس میں یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے. قتال کا مقصد جبر کر کے لوگوں کو مسلمان کرنا قطعاً نہیں، اور اسے منع بھی کیا ہے، منع کیا گیا. اسلام میں قرآن نے منع کیا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین زبردستی قبول نہیں. کرانے میں جبر نہیں، وہ انفرادی چوائس ہے بندے کا. ہاں، اجتماعی سطح سے ظلم کا خاتمہ اور مظلوم کی داد رسی، عدل کا نفاذ اور اللہ کے کلمے کی سربلندی، یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے. البتہ بات پچھلی کیا چل رہی تھی؟ مسلمانوں کا طرز عمل گفتگو میں، کھانے پینے کے معاملات میں، رہنے سہنے کے معاملات میں، نکاح کے حوالے سے، اللہ اکبر. اسی طریقے پر مسلمان تاجروں کا طرز عمل، مسلمان طلباء کا طرز عمل، اسی طریقے مسلمان قیدیوں کا کبھی طرز عمل جب ان پر ظلم و ستم بھی ہوا اور ان کی استقامت، اور کبھی مسلمانوں کے ہاں قیدی بن کر کوئی آ جائے تو مسلمانوں کا ان کے ساتھ طرز عمل. یہ بہت سارے گوشے ایسے ہیں جو لوگوں کے لیے غور و فکر کا ذریعہ اور اس سے آگے بڑھ کر پھر دین اسلام میں داخلے کا ذریعہ بنتے. البتہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آج جو میرا طرز عمل ہے وہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا باعث بن رہا یا ہے بیزار کر رہا ہے، یا معاذ اللہ بیزار کرنے اور دور کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے؟ یہ ایک امتی کی حیثیت میں مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. ناظرین مطلب اسلام جس قسم کا انسان چاہتا ہے، ایک ماڈل مسلمان چاہتا ہے، متقی، پرہیزگار، تقوی ایک تہذیب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضع کی گئی ہے کہ اس تہذیب کے تحت زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. وہ تہذیب ہم میں شاید پہلے مجھ میں ہم میں نظر نہیں آتی. یعنی مسلمانوں کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ زمین پہ جو پیدا کیے گئے کیسے لوگ ہیں یہ، اور پھر وہ اس میں ساری چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہیں وہ میری شخصیت دیکھ کے تو نہیں ہوتی. ہم میں سے تو شاید اکا دکا اللہ کسی کو توفیق ہو جسے دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ یار اچھا یہ مسلمان ہے تو اسلام کیا ہوگا ذرا دیکھیں. تو شخصی تقاضے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معلم اخلاق ہمیں عطا کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی علیہ السلام آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. اللہ حضور کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود. اور آپ فرما رہے ہیں میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو امتی یہ سوچے کہ میں جن کا نام لیتا ہوں نبی علیہ السلام، وہ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر اور وہ اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل فرما گئے،
اب میں کہاں کھڑا ہوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، بحقی شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق بہترین ہوں، اور تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں۔ ذرا اس حدیث کو ہم دل کے کانوں سے سنیں اور اپنے اندر ایک جائزہ پیدا یہ لینے کی کوشش کریں۔ جائزہ کیا لیں؟ ہم کیا حضور کا قرب چاہتے ہیں؟ بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی گڈ بکس میں ہوں، ہم ان کے پسندیدہ ہوں، تو حضور نے فرمایا اچھے اخلاق لے کر آؤ۔ اور حضور سے دور کون ہوگا علیہ السلام، اور ناپسند کسے کریں گے آپ؟ جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ تو کیا آج میں شجاع الدین شیخ امتی نبی مکرم علیہ السلام کا میرے اخلاق و کردار گواہی دیتے ہیں کہ میں ان کا امتی ہوں؟ یہ میں اپنا جائزہ لوں، ہمیں سے ہر شخص اپنا جائزہ لینے کی کوشش کرے۔ کل ہم نے آج یا کل ہم نے مرنا ہے اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر حضور علیہ السلام سے ملاقات ہونی ہے، کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور ناظرین یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں، شجاع صاحب آپ کے سامنے بیٹھ کے ہم لوگ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے کرتے ہیں، تو جو باتیں ہم کرتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، لوگ ہم سے پھر کچھ توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے اجتماعی اور انفرادی معاملات کیا ہیں؟ ہم لوگوں سے ملیں گے تو وہ مجھے محمود غزنوی اور شجاع الدین شیخ کے حوالے سے نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے یہ اسلام کی باتیں کرنے والا آدمی ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیسے ملتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، غصے میں اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، خوشی میں کیا کرتا ہے، جو کچھ وہاں کہتا ہے یہ خود کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ہمارے ساتھ جو میل جول ہوتا ہے، لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر ہم کھل کے سامنے آتے ہیں، ڈسکلوز ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ اور پھر اگر میں گفتگو کرنے والا ایسا ہوں اور مجھ سے کوئی ملے اور کہے کہ یار وہ صرف ٹیلی ویژن کے اسکرین تک ایسے ہیں، اس کے بعد تو اللہ معاف کرے وہ پتہ نہیں کیسے ہیں، تو لوگ مجھ سے نہیں بیزار ہوں گے، میرے حوالے سے دین کو نقصان پہنچے گا، اور یہ ہمارے ہاں بہت ہو رہا ہے۔ ہاں، اور پھر بھی اصل نقصان ہم اپنا کر رہے ہوں گے۔ ایگزیکٹلی ہو تو ذاتی نقصان تو، چونکہ ہمیں اس کا مثقال کے ذرے کے برابر بھی صلہ تو ملنا ہے نا، تو پھر ہمیں ہی پکڑا جائے گا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا۔ جی، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے دین کی طرف آنے کا ذریعہ بن رہے ہیں یا دین سے بیزار کرنے دور کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ اور ہاں، بن رہے ہیں۔ ہر شخص، بڑی عجیب بات، ہر شخص اپنی ذات میں ایک مبلغ ہے، جو کچھ کہہ نہیں رہا اس کا طرز عمل بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ مثلا حضرت علی کا قول ہے نا، جی، جو کہہ نہیں رہا نا اس کا بھی عمل بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ چار دوست بیٹھے ہوں، اذان کی آواز آ جائے اور ایک اٹھ کے چلا جائے، اس سے کچھ نہیں کہا مگر وہ میسج دے کر گیا۔ اب یہ ہمارا بیٹھنا اہم نہیں، اللہ کے حکم پر جھک جانا اہم ہے۔ جی، دو تین بیٹے ہوں کسی کے اور ماں باپ بڑھاپے میں آ چکے ہوں، تو ایک آگے بڑھ کر ان کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کر رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا باقی دو بھائیوں کو، اور باقی دو اپنے کاموں کے اندر اور امور میں مست ہیں۔ تو یہ دونوں اپنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ پہلا والا تبلیغ کر رہا ہے کہ ماں باپ اہم ہیں، دوسرے والے تبلیغ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی حیثیت نہیں ان کی، بھائی میری جاب، میرا گھر، میرے بچے، میرا معاشرہ، میری گاڑی، میرا اسمارٹ فون، میرے گیجٹس، میری مصروفیات، میرا گھومنا پھرنا زیادہ اہم ہے۔ ہر شخص ہم میں سے مبلغ ہے، چاہے چپ بیٹھا رہے۔ کیا تبلیغ کر رہا ہے؟ یہ پازیٹیو یعنی منفی تبلیغ ہو رہی ہے یا مثبت تبلیغ ہو رہی ہے؟ وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم آج معاشرے میں دیکھتے ہیں، خود مسلم معاشرہ، ہم اپنے پاکستانی معاشرے کو مسلم معاشرہ، سو کالڈ مسلم معاشرہ ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم 100% مسلم معاشرہ، تو 100% کا 50% بھی مسلم معاشرہ ہے، لیکن بہرحال الحمدللہ جیسے بھی ہیں مسلمان تو ہیں۔ ہمارے رویے آپس میں کیسے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں۔ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، دکاندار ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں، سرکاری افسران ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو ایک ویسی کسی نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی، وہ کہ اچھی بات تو نہیں ہے کہنا، لیکن مثال کے طور پر کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ اسکول کے نصاب میں وہ فرعون کے بارے میں جو کچھ پڑھاتے ہیں، پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا، کسی سرکاری دفتر میں لے جا کر زندہ فرعون کو کرسی پہ بیٹھا ہوا دکھا دیجئے بچوں کو۔ استغفر اللہ، یعنی یہ ہمارے رویے ہیں۔
ہم جب تک جو ہے کسی سرکاری افسر ہوتے ہیں، با اختیار ہوتے ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہوتا ہے، اختیار ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ہم مبلغ اسلام ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کیا ریٹائرمنٹ سے پہلے موت نہیں آ جانی؟ میں ریٹائرمنٹ سے ڈر نہیں لگتا. عجیب بات ہے. اچھا جب ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم وہ درس دے رہے ہوتے ہیں جو ہمیں وہاں کرنا چاہیے تھا، جو ہمیں کر کے دکھانا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچائے. اب یہ جو بات ہے نا کہ فرعون ویسے سمجھ نہیں آ رہا، ہاں پریکٹیکل فرعون دکھاؤ. ہم کسی کو فرعون نہ کہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرعونیت اصل میں رویے کا نام ہے، ہاں اللہ ایک نے ایٹیچیوڈ ہے، کریکٹر رکھا ہے ایک سامنے. کیریکٹر ہے ایک. تو فرعونیت کے کریکٹر کے جو ستون ہیں یا اس کے جو اجزاء ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تکبر کا معاملہ، اختیار کے نشے میں ڈوب کر کسی کو خاطر میں نہ لانے کا معاملہ، حق سامنے آ رہا ہے رد کرنے کا معاملہ، اپنے لاہ و لشکر پر تکیہ ہے اور رب کائنات کو فراموش کر دینے والی بات ہے. طاقت کے گھمنڈ میں آ کر جو چاہو سو کر ڈالو، کسی کو خاطر میں نہ لاؤ. یہ فرعونیت کے مختلف پلرز ہیں، سمٹمز ہیں، یہ سائنز ہیں، علامات ہیں. ذرا اس پر پرکھ کر دیکھ لیا جائے. اور کیوں اللہ تعالیٰ، آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 550 سے زیادہ آیات میں قرآن پاک میں آیا، اور بار بار فرعون کا تذکرہ، فرعون کا حوالہ، فرعون کے لاہ و لشکر کا تذکرہ، فرعون نے جو جانتے بوجھتے حق کو رد کیا. جادوگر ایمان لے آئے تو ان کے مقابلے میں وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا کہ قتل کر دوں گا. دلیل سے بات سننے کو تیار نہیں تھا، تشدد پر اتر آیا. یہ تو آج بھی ہے نا، یہ آج بھی یہی ہو رہا نا. ہاں تو فرعونیت ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے، دیکھ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے، پرانی مثال ہے دہلی میں، کہ جوتوں کی ایک دکان تھی، ایک بہت بڑا جوتا وہاں پہ لٹکا رہتا تھا اور لکھا فار ہوم اٹ مے فٹس، اس کے لیے جس کے پیر میں آ جائے وہ لے کے چلا جائے فری. تو کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کردار سامنے رکھتا ہے، دیکھ لو تم پر فٹ تو نہیں آ رہا. کبھی ابو جہل کا کردار آئے گا، ابو لہب کا کردار آئے گا، نمرود کا کردار آئے گا، فرعون شداد کا کردار آئے گا، فرعون کا کردار آئے گا. بھائی دیکھ لو تم پر یہ کردار فٹ تو نہیں آ رہا. فٹ آ رہا ہے تو ڈرو اللہ کے پکڑ سے، اور فٹ نہیں آ رہا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا کر رکھا ہوا. قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتے جائیے، اور جب امام پڑھ رہا ہو جہری نمازوں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور آپ نے ترجمہ پڑھا اور سمجھ میں آ رہا ہو، یا ویسے ہی بیٹھے خود ترجمہ پڑھ رہے ہوں، تو محسوس ہوتا ہے یار یہ تو مجھ میں بھی یہ تو ڈائریکٹ مجھ سے میرے بارے میں ہے، یہ بھی ڈائریکٹ میرے بارے میں. کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی پڑھتا جاتا کہتا ہے یار یہ تو میرے بارے میں کہہ دیا اللہ. قرآن کریم میں ہے نا، ایک آیت کا حوالہ کئی مرتبہ دیا جا چکا، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. حدیث مبارک میں اسی بات کی تشریح ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس قرآن میں تم سے پچھلے لوگوں کے حالات کا ذکر ہے اور تمہارے بعد کے لوگوں کی خبریں ہیں. جب حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے بعد کے لوگوں کی خبریں، تو بعد والے تو آج ہم ہی ہیں نا، کل والے بھی ہوں گے، اس کے بعد والے بھی ہوں گے، اس کے بعد والے بھی ہوں گے. ان کی خبریں بھی قرآن کریم میں. اور سچی بات جو ابھی آپ نے ذکر فرمائی کہ جب میں قرآن پاک کو تھوڑا طلب کے ساتھ، طلب بھی ہو اور تڑپ بھی ہو اور توجہ بھی ہو اور سمجھ کر پڑھوں گا تو مجھے کلک تو ہوگا. ہو سکتا ہے ایک بندہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھے، سب کو یاد ہے ویسے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. آگے سب کو یاد ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آدمی ہل تو جائے گا. اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا. آج کون اولاد ہے ایسی جو نہیں کہتی، ہاں، اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندوں کو شفقت اور رحمت کے جذبے کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم حق ادا نہیں کر سکو گے، دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی. آدمی 2 منٹ کے لیے رکے گا تو صحیح، کہیں میں نے 2 ہفتے پہلے 1 ہفتے پہلے ماں کے ساتھ گڑبڑ تو نہیں کی تھی. یا اگر انتقال کر گئے ماں باپ تو یاد آئے گا میں نے ماں باپ کے لیے تو دعا نہیں کی اتنے دنوں سے. میں آپ کو دل سے عرض کروں، 2007 کی بات، ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اسلامک اسٹڈیز.
یہ اسلامک اسٹڈیز ہی ہمارے پاس تھا تو یہ موضوع آ گیا. 4 اسٹوڈنٹ نے بخدا ہاتھ کھڑا کر کے کہا سر برسوں کے بعد بخدا برسوں کے بعد یہ یاد دہانی ہوئی کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. 2007 اور آج ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ کریں. اچھا یہ دعائیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. اتفاقاً کبھی مولوی صاحب کرتے ہوں تو آپ بغیر سوچے سمجھے آمین کہہ دیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا. حالانکہ یہ دعا ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے کرنی چاہیے, اور ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما دے, ہم پہ بھی رحم فرما, ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما. یہ ماں باپ کی خدمت ہے, یہ بھی ایک جی یہ فرما برداری ہے. ان کے حق کو ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اچھا 2-3 مثالیں اور لے لیں, بات چلیے تو ہم پڑھتے ہیں سورۃ الماعون میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت و تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی جانب سے غفلت میں ہیں. اب آدمی اگر اللہ کے کلام کو, میں نے کہا تھا نا, طلب کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ, توجہ کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو ہلے گا تو صحیح کہ رمضان میں تو ادا کر رہا تھا, رمضان کے بعد تو نماز ادا نہیں کر رہا, جمعے کی ادا کرتا ہوں, باقی نماز ادا نہیں کرتا, 4 ادا کر لیتا ہوں, عشاء تک تو فجر میں سو جاتا ہوں میں, اور نماز میں جلدی جلدی ادا کر رہا ہوتا ہوں. اس شخص کے لیے تو تباہی ہے, بربادی ہے جو اپنی نمازوں کی جانب سے غفلت برتتے ہیں. کبھی قرآن کریم میں ذکر آئے گا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورہ نساء میں آیت نمبر 19, اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. اب یہ اللہ کا حکم ہے, تو اگر ایک شوہر غور و فکر کے ساتھ پڑھے تو اسے یاد آئے گا یہ اللہ کا حکم ہے بیویوں کے معاملے میں. پھر احادیث بھی ہیں کہ تم سے تمہاری بیویوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. بیوی پڑھے اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ, جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والیاں ہوتی ہیں, اور اللہ کی عطا کردہ حفاظت کے طفیل ان کی غیاب میں, ان کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں. مراد بستر کی, گھر کی, اولاد کی حفاظت. جو بیوی کو بھی معلوم ہوگا یہ کام جو میں کر رہی ہوں یا یہ مجھے کام کرنے, یہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ نیک بیویاں کیسی ہوا کرتی ہیں. کبھی قرآن پاک ہمیں فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو موسم کی شدت تو آ گئی, گرمی کا سیزن چل رہا ہے, ہم اس دنیا کی معمولی سی گرمی کی شدت سے بچنے اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. قبر کی گرمی اور جہنم کی آگ کی گرمی سے بچنے اور بچانے کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں. خدا کی قسم اگر یہ طلب اور تڑپ کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, سمجھ کر قرآن کو پڑھیں گے تو یہ قرآن ہمارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بنے گا, اور ہمارے سامنے کرنے کے کام اور ہماری تصویریں ہمارے سامنے آ جائیں گی. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میری سمجھ میں آ رہا ہے, اور میں نے پڑھائی بھی ہے, شجاع صاحب اس کی تصدیق بھی کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو, حشر کے دن اسے اس بات کی اجازت ہو کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. ایسے ہی ہے نا, ایک عورت کی جنت اس کے شوہر کے ساتھ رکھ دی. جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. یہ خواتین کو اچھا نہیں لگے گا یہ سن کر کے, کہیں گے یہ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں. مردوں اس کے بارے میں کہا ہے کہ اگر عورتوں کے بارے میں تمہارے معاملات درست نہیں ہیں تو پکڑ ہو جائے گی تمہاری. جی, اور بہرحال ہم تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو پیش کر رہے ہیں. ہماری بات ایک طرف, اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے بڑھ کر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے رسول کا فرمان, جس بیوی سے اس کا شوہر راضی, مراد وہ بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار و تابعدار ہے, اللہ اس عورت کو اختیار دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. آج ایک وہ معاملہ ہے کہ دجالی تہذیب کے اثرات, آج ایک وہ معاملہ کہ گھر کے ٹوٹنے کی تہذیب بڑھتی چلی جا رہی, آج ایک وہ معاملہ کہ خلا اور طلاقوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی, آج ایک یہ تصور کہ نکاح کا انکار معاذ اللہ کچھ لوگوں نے شروع کر دیا, اور بے نکاحی زندگی بسر کرنے کو ہی اپنا معمول کچھ لوگوں نے بنا لی. کہاں یہ باتیں اور کہاں پیغمبر کی تعلیم علیہ السلام. گھر بنے, شوہر بیوی کا تعلق مضبوط ہو, شوہر بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ توجہ دے اپنی بیوی کی طرف, اور بیوی کی توجہ بھی شوہر کی طرف رہے, دین کا تقاضا ہے. اور اس عورت کو جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے, اسے اللہ کے رسول علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ اس کو اختیار ہوگا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. نکتہ کیا ہے, جتنا یہ گھر مضبوط ہوگا اتنے معاشرہ مستحکم ہوگا. شوہر بیوی کا تعلق جس قدر مستحکم ہوگا, اولاد پر توجہ, پرورش اور تربیت بھی اتنی اچھی ہوگی, اور آگے معاشرے کے سنوارنے میں یہ بہت بڑا کردار ہوگا. گھر بیسک یونٹ ہے,
مضبوط گھرانہ، مضبوط معاشرے کی ضرورت۔ اب ناظرین اکرام، یہ ایک ایسا موضوع چڑھ گیا ہے معاشرتی حوالے سے سیرت النبی کی روشنی میں کہ جس پر بات ہم نے پہلے بھی بہت کی ہے، لیکن ایک بالکل سیپریٹ سے بات موضوع ہے جس پر بات یعنی بالکل منفرد سا موضوع ہو گیا ہے جس پر بات کی جا سکتی، لیکن چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں شجاع صاحب سے چاہوں گا کہ وہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، انشاءاللہ اگلا پروگرام پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، تم میں سے ہر ایک راعی یعنی نگہبان ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، آقا ہے تو غلام کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔